پروفیسر قرآنی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر کیا ہے، یہ کیسے کیا جائے، کیا یہ خارجی عمل ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اور شکر کیا ہے، اور کیا ناشکری کیسے ہمیں کفر تک پہنچا سکتی ہے؟ ذرا سی اگر آپ توجہ فرماؤ تو اسی آیت میں ساری باتوں کی ایکسپلینیشن ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر ہی شکر ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں گا، اور شکر کرتے رہو اور انکار نہ کرو. تو قرآن میں شکر جو ہے ماننے کے معنی میں ہے، اور کفر جو ہے نہ ماننے کے معنی. اگر آپ سمپلی خداوند کریم کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھو اور ذکر و فکر کرتے رہو. آگے جا کے ایکسپلین کرتے ہوئے علامہ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، مگر ذکر ان کے علاوہ بھی ہے. تو بہت سارے میتھڈسٹ علماء نے ایک بڑی مشکل میں ہمیں ڈال دیا کہ تسبیح کیوں کر رہے ہو، تسبیح کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی تسبیح نہ کرو تو کیا کرو؟ عمل کرو. عمل کا جی قرآن پڑھو، نماز پڑھو. آیا اس کو once for all we shift this all کہ بھائی کوئی قرآن پڑھنا تو یقیناً ذکر کرنا ہے. اور خداوند کریم نے بڑی وضاحت سے قرآن میں فرمایا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یہ ہماری یاد ہے. قرآن پڑھنا ہماری یاد ہے. نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب نماز کا ذکر ہوا تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میرا ذکر ہے، اسے میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کی جب غرض و غائد بتائی، اصل فلسفہ نیات بتایا، تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے قائم کرو. یہ بھی ذکر وہ بھی ذکر. مگر خواتین و حضرات مسئلہ یہ تھا کہ یہ میتھڈالوجیز انوالوڈ ہیں، نماز میں میتھڈ انوالوڈ ہے، پیٹرن انوالوڈ ہے، اور قرآن پڑھنے میں پیٹرن انوالوڈ ہے، پاکیزگی انوالوڈ ہے، نشستگاہ انوالوڈ ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. لوگ آزاد فطرت ہوتے ہیں، کمزور فطرت ہوتے ہیں، مینرزم کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو پھر خدا نے ایک ایسی اجازت بخشی جس کو دونوں سے بہتر کہا، قرآن سے بھی بڑا کہا، نماز سے بھی بڑا کہا. ایک ہی آیت میں ذکر کے تمام پیٹرن جدا کر دیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ دیکھو کتاب کی تلاوت کرو، یہ میرا ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. یعنی دونوں کو تینوں کو اکٹھا مینشن کیا. تینوں کو، قرآن کو مینشن کیا کہ یہ اس کی تلاوت نادر ہے، اور پھر نماز کا ذکر کیا کہ مست ہے، مگر ان کی تعداد لمیٹڈ ہے، انداز لمیٹڈ ہے. اس لیے تم پھر ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد کا ایریا تو بہت وسیع ہے. اب دیکھو نا، مچھلی کا پیٹ، غلاظت، عفونت، گندگی، بندش، ایسی بندش کہ جسے خدا خود ظلمات کہے. وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب ظنون حضرت یونس بن متی اس ظلمات میں سے گھسے اور گمان کیا کہ ہم زندگی تنگ نہ کریں گے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس ظلمات میں سے اس نے ہمیں آواز دی کہ اللہ تو پاک ہے، تو خطا سے مبرہ ہے، اور میں خطا کا پیروکار ہوں، مجھ میں خطا کا ایلیمنٹ موجود ہے. I have made a mistake, I am sorry. دیکھیے پیٹرن، دیکھیے ذکر کا، غلاظت ہے، گندگی ہے،
फजूलियत है, बू है, बदबू है। आपकी तरह नहीं वो आयत करीमा पढ़ी गई, अगरबत्तियों में नहीं पढ़ी गई, मोमबत्तियों में नहीं पढ़ी गई, चांदनियों में नहीं पढ़ी गई। वो तो एक ऐसे हाल में पढ़ी गई है जिसे खुदा खुद जुलमात कहता है। उस जुलमात में पैगंबर ने आवाज दी है, फनादा फि जुलमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु। तो जिक्र एक ऐसी चीज है कि वज़कुरुल्लाह क़याम अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबे। खड़े पढ़ो, बैठे पढ़ो, करवटों के बल। उसने पोज हटा दिए, मैनर्स हटा दिए, मकाम हटा दिए, नेकी और पाकीज़गी हटा दी। एक जुबान, एक आप अल्लाह, एक याद अल्लाह। इसको कहते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। साहब, हमारा नसीब क्या है और हमारी तदबीर और कोशिश क्या है? क्या हमारा नसीब ही सब कुछ है तो फिर तदबीर और हिकमत का क्या फ़ायदा? मज़हब के मौज़ूआत की शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर एक मौजू अपने अंदर पूरे पूरे मज़हब का बीज रखता। यानी ये जो आपने सवाल किया है, ये एक सिंपल और एंगुलर डिस्कशन नहीं है। इट इन्वॉल्व्स एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। और ये भी बात आज से नहीं शुरू होगी, ये बात तख्लीक जहां से शुरू होगी। अब आप गौर करो, इस पे दो एस्पेक्ट्स हैं। दैट द मैन इज ए स्पॉन्टेनियस आउटग्रोथ इन दिस वर्ल्ड, दैट मैन इज क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इंसान खुद ब खुद किसी बायोलॉजिकल न्यू डार्विनियन नज़रिए के तहत पैदा हो गया, किसी ऑड कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो गया। एक ये कि इसको तख्लीक किया गया। जब तख्लीक किया गया तो आपको मुकद्दर की समझ आ जाएगी। अगर आपको खुदा को मानते हो तो आपको खुदा की बिल्कुल वजह सारे मुकद्दर की समझ आ जाएगी। तो मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अबाउट मुकद्दरात। अब देखिए, आपने अपने बच्चों को कहीं भेजना है एंड यू आर वरीड, तो आप जिस जगह भेजोगे, मकान, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी रोटी, उनकी मुलाकातें, उनकी प्लेसिंग, कुछ चीज़ें आपके बस में होंगी, कुछ चीज़ें आप वहाँ रिक्वेस्ट करोगे, जी हमारे बच्चे आ रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए करो। अब परवरदिगार आलम ने एक मखलूक ज़मीन पे भेजनी थी। आपका एरिया भेजने का होता है 2 साल 3 साल, अल्लाह का एरिया भेजने का था पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरी पूरी नस्ल इंसान। लेट्स से कि उसने 12 बिलियन पीपल कैलकुलेट किए या 20 बिलियन लोग कैलकुलेट किए कि मैंने ज़मीन पर इनकी अरवाह ने आना है, वजूद पकड़ना है, आगे जाना है। तो सबसे पहले उसने ये काम किया, बड़ा क्यास हो जाता, एनार्की फैल जाती। 20 अरब लोग जो मौजूद होते, खाने को कुछ भी ना होता, तो लोग एक दूसरे को मारते खाते और एक नस्ल ऐसी सेल्फ ईटर्स की पैदा हो जाती। तो अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में ये कहा कि मैंने जिन लोगों को भेजना था, सबसे पहले असबाब व अकवात ज़मीन में उनके बारे में पैदा कर दी, असबाब पैदा कर, ज़राए पैदा कर दिए। अब उन ज़राए में खाली रोटी नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो जब शुरू में इंसान आया तो उसको ज़मीन बोने का तरीका नहीं पता था, उसको किसी किस्म, उसको चकबाक भी नहीं पता। सो नेचुरली वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोफेशंस, जॉब्स, कंडीशंस, ये सारे वो पैदा करता चला गया और लोग एडहेयर करते चले गए। हाँ, उसने बंदों को एक क्वालिटी बख्श, क्वालिटी ये बख्शी जो चूंकि आजमाइश इस किस्म थी कि ये गलत फहमी बख्श दी कि ये हम कर रहे हैं। एक सही पैटर्न ये था कि हम अल्लाह के दिए हुए अक़दामात से फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए सोर्सेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह ही ज़िंदा रखता और मारता है, अल्लाह ही अकॉर्डिंगली जॉब, औलाद, सब कुछ मुतय्यन करता है। और दूसरी तरफ गलत फहमी ये पैदा कर दी शायद मैं खुद करता हूँ,
شاید میں خود کرتا ہوں. حالانکہ اس کے جواب میں 2 بڑے توڑ موجود تھے. They were not negligible. کوئی بندہ ان 2 اینڈز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا. اگر کسی بڑے سے بڑے کارل مارکس کا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو, لینن اور گورکی کا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو کہ ہم ہی کھانے اور پینے اور محنت کرنے والے ہیں, ان 2 اینڈز ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی. ایک پیدائش میں, ایک موت میں. انسان کا بچہ ہوا سے نہیں گرتا ہے. تمام جانوروں کے برعکس انسان کے بچے کو ابتدائی کچھ سال چاہیے. وہ سانپ کا بچہ نہیں ہے کہ سر سر کرتا ہوا گم ہو جائے, یا بکری کا بچہ نہیں کہ نکلتے ہی 2 منٹ بعد پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اٹ نیڈس ٹائم اینڈ ایئرس فار ہم ٹو اسٹیبلائز اور رائز کرنا. اس کو تعلیم چاہیے, اس کو کریئر چاہیے, اس کو جاب چاہیے, اس کو فنکشن چاہیے. ہی ٹیکس 10-15 years فار دس جاب. اور اس کے لیے اس کا کوئی اختیار اپنے اوپر نہیں ہے. اینڈ پہ اس کا کوئی اختیار ہوا. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. اس چیز پہ دعویٰ رکھنا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. ہاں, اللہ نے یہ کیا کہ جابس تک پہنچانے کے لیے اور جاب سے ہٹانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کام نہ کرنے کے لیے, شامت تک پہنچنے کے لیے اور فوائد تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک ریموٹ کنٹرول تمام حیات پہ رکھ دیا, ان کے اذہان پہ رکھ دیا. ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. زمین پر ایسا کوئی زندہ حیاتور نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھوں سے نہیں تھام رکھا. یہ ماتھے کے پیچھے خواتین اب جو پتہ لگا کہ 4 برین ہوتا ہے. ماتھے کے پیچھے ڈسیشن کرنے والا برین ہوتا ہے, ماتھے کے پیچھے انسان کا خلاق برین ہوتا ہے. سارے منصوبے یہیں سے اٹھتے ہیں, سارے ڈسیشن یہیں. اللہ میاں نے بڑے ہی ماکر ہوا ماکر اللہ ایسی کلیورلی کنٹرول وہاں رکھ دیا کہ کوئی بندہ ادھر ادھر سے نہ جائے, فوراً کھینچ لیتا, ادھر سے شراب خانے کو جاتا ہوا مسجد لے جاتا ہے. یہ ٹیسٹ کنٹرول ہے جو ہر حیات کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور خواتین و حضرات, اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ سائیکولوجیکل ڈسکوریز, آپ کوئی کام مرضی سے نہیں کرتے ہو. اب تو میرے خیال سائنسز بھی اللہ کی تائید میں اتر آئیں. بہتر ہے ہمارے ہاں کے ادھورے دانشور بھی اپنے ہتھیار پھینک دیں کہ انہوں نے بہت لمبی ریسرچ کے بعد یہ کہا ہے کہ کوئی انسان اپنا فیصلہ آپ نہیں کرتا. فیصلہ کرنے کے باوجود 6 سیکنڈ پہلے ہمارے لیبیڈو سے ایک آرڈر ریلیز ہوتا ہے, ہمارے سب کانشس سے ایک آرڈر ریلیز ہوتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر فیصلے کو کنٹرول میں لے کے ہمیں باغ بہارا سے کہ جہنم کی طرف لے کے چل پڑتا ہے. اور یہ بڑا نیچرل ہے. It is under the process of discovery and research, but finally it's going to be confirmed کہ آپ کے تمام ڈیسیشن اسی سب کانشس بڑے ان نیچرل آرڈر سے رول ہوتے ہیں. یعنی 6 قدم پہلے آپ کے تمام فیصلوں میں 6 قدم حائل ہیں, اور یہ 6 قدم پہلے کیا سے کیا نہ ہو جائے یہ اللہ جانتا ہے. وہ جو اپنے اس ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها وہاں سے یہ حکم ایشو کر کے جبر و قدر کا مطلق فیصلہ کر دیتا ہے. پروفیسر, تمام سلاسل میں تصور شیخ کو بنیادی نقطہ قرار دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا صوفی بننے کے لیے کسی سلسلے کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ خواتین و حضرات, پہلا سوال تو ویسے یہ ہے کہ کیا کرنا پڑتا. تصور شیخ. تصور شیخ اصل میں تصور شیخ ہے ہی کچھ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس. آئیڈینٹیفیکیشن
میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف جاؤں. میں نے دیکھا کہ جو شخص, میں نے بہت سارے لوگوں میں تفریق کرنی ہوتی ہے نا کہ یہ اس کا بڑا اچھا سوٹ تھا مگر یہ اللہ تک نہیں پہنچا, اس نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی یہ بھی نہیں اللہ تک پہنچا, یہ دھوتی پہنے ہوئے تھا یہ بھی نہیں پہنچا. تو میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تک پہنچا, اس کا ایک مخصوص ڈھنگ تھا, مخصوص طرز تھی, مخصوص روایت تھی, مگر زیادہ تر صفات کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں یار یہ شاید دھیمے مزاج کا تھا اس لیے اللہ تک پہنچے, یہ وسیع و ظرف تھا شاید اس تک. تو میں کوشش کی یار پہنچنا تو میں نے بھی اللہ کے پاس ہے, میں نے بھی خدائی کو پانا ہے. تو I try to identify with the teacher. I try to identify with the teacher. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد معتدل ہے تو شاگرد ریجڈ نہیں ہو سکتا, اور اگر استاد ریجڈ ہے تو آنے والے جو وہ ہیں, اگر ایک ملا ہے تو دوسرا ملاٹا نکلے گا, یعنی اس سے دو ہاتھ آگے نکلے گا. مگر ایک اگر عالم ہے تو متعلم بھی کوئی نہ کوئی علمی شخصیت نکلے گا. تو خداوند کریم نے یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ود دی ٹیچر ہے فار دی سیم پرپس, تو پہلے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا استاد, ہمارا شیخ خدا کے پاس پہنچتا ہے یا اس کو جانتا ہے, تو ہم ابتداً اپنے شیخ کو کاپی کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے فکر کو اپناتے ہیں, طرز فکر کو اپناتے ہیں, ہم اپنے استاد کی طرح ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جسے تصور شیخ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ استاد کے تصور کو آنکھوں میں جما کر اپنے آپ کو بھی اس بت میں ڈالو اور اسے بھی بت سے مہا گیان کا بت بنا لو. یہ بالکل ناقص اور جاہلانہ طریقے ہیں جو ہمارے تصوف کے بڑے ہی نالائق لوگوں میں آئے ہیں. اس طرح عباداتی ارتکاز پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح صرف انڈیویجولز کی گرفت دوسرے پہ پوری ہوتی ہے. جب ہم شیخ کے تصور سے آگے نکلتے ہیں, ظاہر ہے کہ شیخ کی تکمیل میں ایک مرحلہ حائل ہوتا ہے, تو ہم آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر خدا تک پہنچتے ہوئے ان کیفیات کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ میں موجود تھیں. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے جب پہچانتے ہیں تو یہ فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی صورت ہے. پروفیسر ایک کویسچن ہے کہ مرنے کے بعد جسد خاکی تو قبر میں ہوتا ہے, انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان فوراً جنت یا دوزخ میں چلا جاتا ہے؟ روز حشر سے پہلے یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ بات یہ کہ یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. برزخ ایک درمیانی عالم ہے جو موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. موت سے روح ایک چپ ہے, ایک نقطہ باریک ہے, ایک ذرہ ہیچ مقدار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ, یعنی اٹ از یو کین سے کہ ابھی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس نے روح کی سمجھ تھوڑی سی آسان کر دی ہے. جیسے ایک بہت باریک ذرہ جو آپ کے خون سے بھی زیادہ باریک تر ہے آپ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے اور باہر وہ اپنی ساری انفارمیشن باڈی کی بھیجتا ہے. اللہ کے ہاں یقیناً اس سے بلین گنا باریک تر کوئی ایسا ذرہ ہے جو انسان کی خاصیت میں انڈسٹرکٹیبل چپ کی طرح موجود ہوتا ہے, یہ روح ہے. مگر اس کو شیپ جو ہے یا اس کو شکل جو ہے وہ عالم برزخ میں دی جاتی ہے. برزخ ایک فگرز کا جہان ہے جہاں موجود میں وزن نہیں ہے مگر شکلیں ہیں, صورتیں ہیں, عالم مثال ہے, اس میں رنگ و روپ ہے, اور یہ چیزیں آپ کو عالم برزخ میں دی جاتی ہیں. جب آپ برزخ سے نیچے اترتے ہو تو آپ کو وزن دیا جاتا ہے. یہ فزیکل وجود یہ سب سے کم حیثیت ہے. فزیکل وجود جو ہے کم حیثیت ہے, یہ بہت مرتبہ بدلا جائے گا. جیسے
जन्नत में और दोज़ख में ये वजूद बहुत मर्तबा बद, सवाए उन लोगों का वजूद जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी नुसरत को इख्तियार किया, बाकी सब के वजूद जो हैं बदले जाएंगे। और जैसे जहन्नुम में हदीस रसूल है कि लोगों को आदी नहीं होने दिया जाएगा, जब एक वजूद आदी होने लगेगा दूसरा वजूद बदल देंगे। तो ये वजूद सबसे कमतर सूरत हाल है। कुरान पाक की कुछ आयत की वजाहत चाही गई है। पहली जिसमें कहा गया कि कुरान मक्का और मदीना और उसके गर्दोनवाह के लोगों के लिए है। दूसरी आयत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशी करने से पहले कुछ सदका कर लिया करो। और तीसरी सूरह रहमान में अजाब का जिक्र है और साथ में कहा गया है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे। मेरा ख्याल है सूरह रहमान की बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इतनी बड़ी नेमतों के इरफान होने के बावजूद अगर इग्नोरेंस है तो वो अजाब का बायस है। वो तो बड़ी सादा सी बात कि इर्द गिर्द जब हम देखते हैं कायनात के बिखरे हुए हुस्न को, अपनी ज़ात को, उसकी प्रोविडेंस के तरीक़ों को, जब ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान पे कितना करम किया, उसे सहराओं में रिस्क दिया, दरियाओं में रिस्क दिया, आसमानों में रिस्क दिया, उसके लिए असबाब ज़िंदगी मुहैया किए, असबाब माइयत मुहैया किए, तो फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद अगर खुदा से ना आगाही बरते तो वो अशरार में से है। वो एक ऐसा लाखुदा है कि जो अपने अंजाम को खुदा से वाबस्ता नहीं कर रहा, तो खुदा से बाहर तो फिर जहन्नुमी है। वो एक नेचुरल सा नतीजा है। दूसरा पहला क्या कहा था आपने? सूरह रहमान के बारे में। सूरह रहमान, मैंने वही सूरह रहमान की वजाहत। इससे पहले आपने क्या कहा? मिसप्लेस हो गया जी, सवाल गायब। और जो हो चुके हैं मैं तुम्हें साइड में कर रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशी से पहले कुछ सदका कर लिया करो। बाकी ये चूँकि मुअत्तलात में से है, मैं तो इनको मनसूखात भी कम ज़रा खौफ से नहीं कहता, ये मुअत्तलात में से है। हज़रत अली करमल्ला वजहू इसकी शहादत और एक और सहाबी हैं कि जब ये कहा गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से पहले, सरगोशी करने से पहले सदकात दे दिया करो, तो जनाब अली करमल्ला वजहू के पास 2 दरहम थे, तो आपने 1 दरहम खैरात करके अल्लाह के रसूल में के कान में सरगोशी फरमाई। मगर हुआ ये कि बहुत सारे उस वक्त गुर्बत का ये आलम था कि साहब के पास तो कुछ भी नहीं था, कोड़ी फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उनके दिलों को बड़ा रंज पहुंचा कि अगर ये स्टैंडर्ड हुआ तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नसीब ही नहीं होगी। तो ये फिर हुक्म वापस ले लिया गया। ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक लिहाज से सबसे बेहतर, जैसे किसी ने कहा कि अभी भी आप देख रहे हैं इंडिया में भी जब उर्दू ज़बान का जिक्र आएगा तो लखनऊ और दिल्ली की ज़ुबानों को शरफ़ हासिल होगा। और वैसे भी मेरे ख्याल अभी भी आप कराची से जो लोग आते हैं जो लखनऊ और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमें जाहिल झपट समझते हैं, खासी ज़रा सी बात पे गिरफ्त फरमाते हैं और वो नुकाते इल्मिया और ज़ुबानियाँ निकालते हैं कि हवास बाख्ता हो जाते हैं। तो अगर वो देखो तो अशराफ की जो ज़ुबानें हैं, या वो मुझे बहुत बड़ा लतीफ़ा याद आया कि दिल्ली और लखनऊ वालों की भी चलती है आपस में उसी तरह। तो एक जुमला जो इधर से उधर हो जाए उसका मेरा हम वबाल दोनों ज़बान वालों, हम तो बीच में शुमार ही नहीं है। किसी ने कहा इकबाल को तो उर्दू ही नहीं आती थी, वरना ये मिसरा क्यों लिखता, हमें वादा करते हुए आर क्या थी। देखो जिसको आर को मुअन्नस बांधा या मुज़क्कर बांधा, ये तमाम लैंग्वेज के ये तो माओं की झोलियों से उठती है ज़ुबान, और अनडाउटेडली एक बड़ा शरफ़ है। जैसे अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा कहा कि अगर तुमने ज़ुबान सीखनी, जैसे खुदा के रसूल के ज़माने में भी बच्चों को अशराफ़ अरब से निकाल कर सहराई और बदवी ज़ुबान सीखने को भेजते थे कि वहाँ की ज़ुबान बेहतर, आवाज़ बेहतर,
بہتر، فضا بہتر، تو فصاحت اور بلاغت میں کچھ سرچشمے جو ہیں وہ ان جگہوں سے پھوٹتے ہیں۔ اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اردو ختم ہو رہی ہے بالکل، اس لشکری زبان کو لشکر ہی نہیں مل رہا۔ تو دیکھو نا، یہ جب ان کے گھروں میں بولی جاتی ہے انداز بیاں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ چل رہا تھا تو میرا خیال ہے آپ پہلے پنجاب تو بالکل ہی ڈاگو، تو مجھے آواز آئی کسی خاتون کی کہ کتنی بار کا ہے بدن بھگو لو، پانی انتظار نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے سوچا یار کتنا اچھا فصیح انداز ہے بات کہنے کا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زبان کے، مگر ایک چیز ان میں نہیں ہوتی، ایک چیز نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتا۔ فہم اپنا اپنا، زبان چاہے آپ کو کتنی بھی آتی ہو نا زبان، مگر فہم اپنا اپنا۔ اور یہ اللہ کی دین ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہوگا تو عجمی اسے اتار لیں گے، غیر عربی اسے اتار لیں گے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی محدثین تھے اور جتنے بھی شارحین تھے وہ سارے غیر عرب گزرے ہیں۔ انسان سے جب نعمت عقل سپرد کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو وہ کون سا بیسک انسٹرومنٹ تھا جس کی بنیاد پر اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ظالم اور جاہل قرار پایا؟ وہ ظاہر ہے آپ نے خود ہی فیصلہ کیا، اور کون سا انسٹرومنٹ تھا؟ انہو کان ظلوما جہولا، تھوڑا ظالم تھا، تھوڑا جاہل تھا۔ تھوڑی بہت حماقت کو اپنے اندر تسلیم کرنا عقل ہے، تھوڑی سی جہالت کو اپنا نصیب سمجھنا عقل ہے۔ اگر آپ ان سے آگاہ رہو گے تو غلطیاں کم کرو گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل علم و شعور، دانشور، یہ سارا کچھ سمجھ لو گے تو پھر آپ سیکھ کچھ نہیں سکتے ہو۔ آپ ایک سیل بند، بالکل عفونت زدہ میٹیریل کی طرح ہو جاؤ گے جس میں کبھی عقل کی جلا تک نہیں آئے گی۔ میں ایک گناہ گار شخص ہوں، کیا میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح دریا میں گھوڑے دوڑا سکتا ہوں؟ جب تک گناہ گار ہو ذرا مشکل ہے، تھوڑا سا وہ ایلیمنٹ دور ہو جائے تو ایسے ہی ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کی روشنی میں توانائی اور مادے اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر روشنی ڈالیں۔ Well, to be very frank, this is a very very advanced thesis، اور میں نے اس پر شاید پہلے بھی غور کیا تھا کہ بگ بینگ سے چونکہ اللہ اس کی شہادت دیتا ہے تو میں پرسنلی ایگری کرتا ہوں، بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآنک کاسمالوجی آئی ڈو ناٹ ایگری ود دی کرنچ۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آسمانوں میں جو ہمارے اس وقت پریزنٹ علوم ہیں، شاید 30 یا 40 برسوں میں ایسی رفتاریں ڈسکور ہو جائیں جو شاید زیادہ ہوں، 1,36,000 جو ہے میل سے بھی زیادہ ہوں، اور جو چونکہ ہمارے جتنی سیارگان زمین سے آسمانوں سے گزر رہے ہیں یہ مڈ وے آ کے اور تیز تر ہو جائیں، اور جب یہ تیز تر ہوتے جائیں گے تو یہ اپنا وجود مادی کھو جائیں گے، اور میں قیامت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تمام کی تمام کائنات اپنے وجود مادہ سے نکل کر ایک شعاعی وجود میں ڈھل جائے گی، اور اس پہ خدا کی سائد کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ چونکہ مادی وجود کے کرنچ کا جو آئیڈیا ہے، پروفیسر چندرا شیکھر نے بھی دیا ہے کہ وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ جس ذرے سے کائنات کا وجود پھٹا تھا دوبارہ اسی ذرے میں محدود ہوگا، تو they are very much afraid of thinking کہ کرنچ اتنا محدود ہو سکتا ہے، مگر وہ پورے کا پورا تھیسس سے مجھے قابل قبول نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، کیا بات اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ like a very hurried executive، خدا کہتا ہے کہ بڑے ہریڈ ایگزیکٹو کی طرح میں کائنات کو اس طرح ختم کروں گا کہ یہ 2-4 کاغذ اس طرح سمیٹ کے جیب میں ڈالے اور چلتا بنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے سجل الکتب کا جو آئیڈیا پیش کیا ہے کہ بکھرے کاغذوں کو سمیٹنے کا، تو اس سے تو مراد ہوتا ہے کہ اتنا پیچیدہ کرنچ کا عمل نہیں ہوگا، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کائنات تواتر سے تیز رفتار ہو جائے، آدھے رستے سے تیز تر ہوتے ہوئے تمام وجود مادی کھو بیٹھے، اور بالا صرف ایک شعاعی نظام کے تحت جسے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی قدرت کاملہ سے سمیٹ لے. سو آئی ایم ان فیور آف دی بگ بینگ بٹ ناٹ ان فیور آف بگ کرنچز. پروفیسر صاحب ایک اعلان یہ ہے خواتین حضرات کہ پروفیسر صاحب کی جو بک ہے، جو پہلی جو بک خود پروفیسر صاحب نے تحریر کی تھی، مقدمۃ القرآن، اس کے حوالے سے مجھے ابھی انگلینڈ سے بتایا گیا ہے، بیکاز وی آر گوئنگ لائیو تھرو آؤٹ دا ورلڈ رائٹ ناؤ، تو وہ انگلینڈ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ انگلش میں انتہائی خوبصورت طریقے سے اور جامعیت کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ جون میں مارکیٹ میں آ جائے گی. تو جن لوگوں کو انگلش میں اس کو سمجھنا ہو ان کے لیے ایک پاسبلٹی موجود ہے. پروفیسر صاحب آئلی زندگی کے بارے میں کویسچنس ہیں. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں جو اسلامی اور آئلی اقدار شامل ہیں، ہم وہ کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہی ہو سکے. اور ایک پرٹیکولر کویسچن اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بدکار بیوی کے ساتھ، پتہ نہیں بہت شدید قسم کا ورڈ ہے، بدکار بیوی کے ساتھ خاوند کیا سلوک کرے جبکہ بچے بھی ہوں اور بیوی کے متشددانہ رویے کے باعث خاوند ڈپریشن کا مریض بھی بن گیا ہو. باچے خاتون حضرات کے جو چونکہ ہمارے ہاں متعدد زمانوں کے گزرنے کی وجہ سے شاید مرد اور عورت کے بیسک بنیادی ترین آسپیکٹس کو کافی اوجھل ہو گئے ہیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو پہلی تلاش جو ہے شاید وجود کی تلاش نہیں ہے، بلکہ مفاہمت ذہن اور محبت اور اخلاص سے ایک ساتھی کی تلاش ہے. تو مطلب بار بار اپنی تنہائی کا گلہ کرتے ہوئے، پتہ نہیں حضرت آدم کے ذہن میں کوئی خاتون کا نقشہ تھا کہ نہیں تھا، تو لگتا تو ہے کہ ان کے رومانٹک دماغ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو بہرحال اللہ میاں نے کو ہزاروں سالوں کے بعد روح کے اس پیکر کو ایک دوسرا روحانی پیکر بخشا، اور بیسیکلی تو دونوں ارواح کے پیکر ہیں پروٹوٹائپ میں، یعنی عورت بھی اور مرد بھی. اور جو پہلا عرصہ گزرا ہے وہ قطعاً نہ تو سیکس کا ہے نہ بچوں کا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ہی دوستانہ محبت بڑے اخلاص کا وقت ہے، اور شاید اس کی یاد اب بھی عورتوں اور مردوں میں کہیں نہ کہیں امن کی شکل میں ہوتی ہے. وہاں بچے نہیں میں دیکھتا. بہرحال جب غلطی سے ان دونوں کی زندگی کا یہ ہوا کہ میں نے زندہ رہنا ہے، شیطان نے گزرتے ہوئے ہواؤں میں اس کو پھونک ماری کہ عورت دیکھ، اگر یہ تو ساری کائنات ایٹرنلز کی ہے، تم لوگ کیا بیچ میں کر رہے ہو 200 400 والے. تو اس کو بڑا رنج ہوا، اور تھی تو اسکیم اللہ کی، مینووربلٹی ادھر سے ہوئی. تو جو سب سے بڑا گلہ یعنی عورت کے دل میں آیا، اور اسی سے بڑی عجیب و غریب حالت کا پتہ لگتا ہے کہ مرد شاید ایٹرنل زندگی سے اتنے خواہش مند نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس نے اسے بہکایا کہ دیکھ تو بالکل ماری جائے گی، بھوکی مرے گی، تو بالکل جلدی ختم ہو جائے گی. تو ڈیزائر ٹو لیو ایٹرنلی واز دی مین تھنگ جس کی وجہ سے حضرت حوا نے نا فوراً ہی سیب کھانا قبول کیا. وہ پینڈوراز باکس جتنا سمجھ لو پائے اس کو، سیب کو. مگر اس کے بدلے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ہونا تو اب بھی تم نے ایٹرنل ہے، مگر پروسیجر بدل گیا. اور پروسیجر بدلنے میں اولاد آ گئے، جیسے یہ تمام مسائل آ گئے، اور یہ آپ زمین پہ آ گئے. اب زمین پہ آگے بھی وہی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو میرے لیے ثبوت ہے زندگی میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ 11 بیویاں ہیں. 11 بیوی میں سے شاید ایک پہلی میں اولاد ہوئی، حضرت ماریہ کی اولاد سروائیو نہ کر سکی، وہ بھی بیگم نہیں تھی، ام ولد تھی. تو کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 10 بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے کیا تعلقات تھے. تو اگر آپ غور کرو تو چلڈرن، اولادیں، یہ بیسک کنسرن نہیں ہے.
اگر ہم پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں تو مائیت، محبت، دوستی، اخلاق، ایک دوسرے کا سکون، یہ بنیادی وصف ہے عورت اور مرد کی زندگی کا، جس میں ایڈ کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ۔ مگر بعض کا جب بچے نہیں ہیں تو بھی مرد اور عورت بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہر مرد نے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں اضافے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایسا کوئی ٹھیکہ درج نہیں ہے اس پہ۔ کوئی نکاح میں نہیں لکھا کہ اے مسلمان اگر تو اللہ کی مخلوق میں 2 بندے نہیں بڑھائے گا تجھے عذاب قبر دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں لکھا ہو۔ تو اصولاً تو ایک اتنی دوستی، مروت اور محبت کے لیے مرد اور عورت کو بھیجا گیا ہے۔ اب رہا یہ قصہ کہ کون بہتر اور کون بدتر، تو سچی بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی تو عورتیں بہت بہتر، مرد بہت بدتر جا رہے ہیں فی الحال اس زمانے میں۔ مگر جب پیچھے نکل جاؤ، مثلا میں گھروں کو دیکھتا ہوں جن گھروں میں 10 بچے ہیں، لڑکیاں ساری بڑھ جاتی ہیں اور بڑا شاندار، اور لڑکے وہی گلیوں میں چکر مار رہے ہوتے ہیں۔ In the search of knowledge and career and independence, a woman is striving much more hard than the man. اب دوسری طرح سے دیکھا جائے جو قرآن کا قول مبارک ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو وہ بھی 100% درست ہے۔ اس لیے کہ جب ہم عورت کی کفالت کا دھیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ 4، 5، 6 کروڑ عورتیں ویسٹ کی یا ادھر ادھر کی جدید عورتیں ہماری مثال نہیں بنتی۔ 6 ارب عورتوں کی اگر میں انسانوں میں سے ایوریج دیکھا جائے تو بہت زیادہ میجر عورتوں کی کفالت مرد کے ذمہ ہے، وہی ان کا ریگارڈ کر رہے ہیں، وہی پال رہے ہیں، وہی بچوں کے۔ اصل میں خواجہ حضرات کو 30-40 ہزار سال پہلے مرد اور عورت میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ کائنات کا، دنیا کا پہلا عمرانی معاہدہ ہے۔ اس عمرانی معاہدے کو لکھا تو نہیں گیا مگر آج تک اس کا ریکارڈ ہم تک پہنچتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا، مردوں عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہوا بچوں کی وجہ سے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، یا تم حفاظت کر لو یا ہم کر لیتے ہیں، یا تم پالو یا ہم پال لیں۔ عورتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم پال لیتے ہیں مگر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جاتے ہیں، ہم روٹی پانی، ہم ڈینوسار ہم قتل کرتے ہیں، لے آئیں گے، تمہارا سال بھر کی روٹی نکل آئے گی، فصلیں ہم اگاتے ہیں۔ تو بٹوین دیم ایک سائن ہوا، ایک معاہدہ سائن ہوا دل میں، دماغ میں، کہ عورتیں بچے کی حفاظت کے لیے الگ پیٹرن آف لائف اپنائیں گی اور مرد جو ہے اسی بچے کی پروویژنز کے لیے علیحدہ۔ تو دیکھا جائے تو یہ محبتوں کا نتیجہ تھا کہ میاں بیوی نے اس وقت اپنے اپنے رول اسائن کیا۔ اب زمانہ اس لیے خراب ہو چلا ہے کہ most probably the woman in the West doesn't like to bear children, doesn't like to protect children. وہ اپنی انڈیپینڈنس کو اس عہد نامے سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے۔ As a result, family life is breaking. مرد نے اس کا حال یہ ڈھونڈا ہے، he is more clever، اس کو زیادہ تجربہ ہے زندگی گزارنے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ نکاح سے مجھے جائیداد دینی پڑتی ہے، باقی تو میں نکاح ہی نکال دوں لفظ۔ تو پھر لیونگ ٹوگیدر آ گئی، پھر پارٹنرشپ کے نظریے آ گئے، نکاح کا لفظ یوروپین لائف سے، امریکن لائف سے ختم ہو گیا۔ مگر ہمارے ملک میں الحمدللہ ابھی فیملی لائف بھی سلامت ہے اور میرا خیال ہے اس تمام اصول ابھی تک قائم ہے۔ اور انشاءاللہ اگر عورتوں کے ان سلوکوں میں جو ایج اولڈ رائیوری چل رہی ہے، ساس بہو یہ وہ، اگر ایک بوڑھی عورت پوزیشن ترک کر دے اور آنے والی عورت کو اس کا اقتدار سونپ دے، جیسے پرویز مشرف سے جنرل کیانی صاحب نے لیا تھا، تو اگر یہ اقتدار سونپ دے بوڑھی عورتیں اپنے آنے والی بہوؤں کو تو شاید ہر جھگڑا ختم ہو جائے۔ مگر چونکہ پوزیسو ہونے کی وجہ سے اور یہ نگلیکٹ کے خوف سے اور اپنی توہین مراتب کے خوف سے وہ اتنی زیادہ لڑائیاں اور جنگ و جدل جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ دس از اے بگ سائیکولوجیکل پرابلم اینڈ وی آر وشنگ ٹو کہ کم از کم جو باتیں ہماری جو خواتین
ख़वातीन आने जाने वाली हैं वो अपने दिलों में इतनी फराखी तसव्वुर करें कि आने वाली नस्लों को वॉलंटरली जगह दे दें, तो फिर मसला ख़त्म हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर एक सवाल है, एंड आई एम श्योर कि किसी मर्द का ही हो सकता है। फरमाते हैं कि गलती अम्मा हवा की सज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्या आज की अम्मा हवा उसी तरह अपनी गलतियों को दोहराती रहेगी और हज़रत आदम की औलाद को इसी तरह क़यामत तक सज़ा भुगतना पड़ेगी? और साथ ही एक रिलेटेड क्वेश्चन जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में भी है, वो भी ज़रा बता दीजिएगा कि क्या वो ठीक है? देखिए, हो सकता है हवा इंडिपेंडेंट औरत हो, आदम इंडिपेंडेंट हो, मगर जब दोनों की बेटी पैदा हुई तो वो अलहदा नहीं थी, वो अपने माँ बाप की ही थी और वो बाप की थी, बल्कि माँ की भी थी। अगर आपको टेक्निकली पता है तो एक्स क्रोमोसोमो या वाई क्रोमोसोमो मर्द के होते हैं, औरतों के नहीं होते। सो एक बुरी कहते हैं कि, और सुना ये है कि रिस्क औरत की किस्मत का होता है। लोग लड़कियों को ताना देते हैं कि तुम अपनी किस्मत का रिस्क लाओ, अगर उसके खामद का काम ना चले तो इसमें सूरत है। रिस्क तो दोनों तरफ का होता है। अब अल्लाह मियाँ ऐसे भी गए गुजरे नहीं है कि जी औरत का रिस्क लिखे ही ना और मर्द को दो, मर्द का लिखे ही ना औरत को दें। बसा औकात नसीब का साथ होता है कि किसी मर्द के बड़े रिस्क में औरत छोटे रिस्क के साथ शामिल हो जाए और किसी औरत के अच्छे रिस्क में मर्द का रिस्क शामिल हो जाए। तो ये एवरेजेस इस तरह फाइनलिटी को नहीं पहुँचती। जिस तरह लिखा हुआ है मकसूम इलाही तो पहुँचता ही है अल्लाह की तरफ से, चाहे औरत खुश नसीब हो चाहे मर्द खुश नसीब। बहुत सारे हमारे पास ऐसे असहाब मौजूद हैं, बल्कि एक तो हदीस मौजूद है कि खातून मालदार थी, खामद बहुत गरीब। बाकी तो छोड़ो, अपने रसूल का ही सोच लो, बिल्कुल गए गुजरे हमारी तरह भूखे, न को पल्ले था, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। उम्मुल मोमिनीन खदीजा से शादी होने के बाद कुछ देखा सुना, हाँ जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहेंगे इस तरह, मगर जैसे कायनात की सारी दौलतें हमें अपने रसूल से मिली हैं, मगर अगर माली बातों को देखो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन खदीजा अल कुबरा से मिली हैं। और एक औरत इतनी अमीर थी कि उसकी हदीस मौजूद है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर सदका दूं तो मैं अपने खामन को दूं तो क्या है? फरमाया अफजल है। इससे ज्यादा क्या? एक सवाल यह है कि आपकी तस्बीह अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दी जाती है, क्या कोई ऐसी तस्बीह भी है जो कि अल्लाह के बंदों को भी राज़ी कर सके? जब अल्लाह राज़ी होता है तो पहला कर्म ये करता है कि आपके बंदे आपसे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मिदहते खल्क को खुदा का इनाम समझो। तो जब अल्लाह का इनाम आता है तो मिदहते खल्क पहले आती है। ठीक। खुदा के वजूद के बारे में नौजवानों को बिलखुसूस कैसे आसानी से कायल किया जा सकता है? और दूसरा ये सवाल है कि फालिज ज़दा बच्चे की पैदाइश वालिदैन के लिए कैसे एहसान रब्बी है? देखो, लॉ ऑफ लॉस तो कायनात में हर मखलूक पे है। हम चूंकि इंसान हैं, इंडिविजुअल हैं, तो हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हुए अनजस्टिफिएबल क्रिएशन कहते हैं। मगर अगर फ़र्ज़ करो एक औरत को कहा जाए कि आप में इंतहा दर्जा की शुगर है, यू डोंट क्रिएट ए चाइल्ड, और बाज़ कहा जाए कि शुगर की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से योर चाइल्ड विल बी पोल्यूटेड या ख़राब हो जाएगा, तो क्या आपका ख्याल यह है कि वो सारी उम्र बच्चा पैदा नहीं करेगी? वो तो रिस्क लेगी। इसी तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स से अगर कोई मर्द है, उसको 1000 मरतबा बताओ कि तुम्हारे बच्चे की तख्लीक पे असर पड़ेगा, कान चला जाएगा, नाक चला जाएगा, आँख चली जाएगी, तो क्या वो नशा छोड़ देगा जो उसके बच्चे के लिए इतनी बड़ी आफत का बायस बनेगा? इस तरह एपिलेप्सी है जो ख़ानदानी चल रही है, ये बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कंटिन्यू होते हैं। तो तमाम तख्लीकात के अमल में हम लोग शामिल होते हैं। ये नहीं है कि हम लोग, मैं अभी पिछले दिनों एक खातून मेरे पास है कि आप दुआ करें फलां से मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो मैंने उससे कहा कि उस लड़के का नाम सुनकर मैं वो तो बहुत गलत आदमी है। कहते हैं हाँ ड्रग इस्तेमाल करता है, शराब पीता है। तो मैंने कहा फिर तू बेटी क्यों दे रही है? कहने कि उनके पास माल बड़ा है।
اگر آپ اس قسم کے چوائسز کرو گے تو نتیجتاً کوئی نہ کوئی کریٹو اپسیٹ ہو جانا پھر وہ آپ کا جائز. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں کوئی لا آف لاس رکھا ہے. آپ 50,000 درخت لگاتے ہو, 10,000 نہیں اگتے, کوئی ٹن ون رہ جاتے ہیں, کوئی کم رہ جاتے ہیں. قریباً تمام زندگی خدا ایک نیچر کا لا ہے, اللہ کا قانون ہے کہ تمام مخلوقات میں ایک ایوریج ہے لاس کی موجود ہے. اگر انسان پر دیکھا جائے تو وہی ایوریج جو ہے انسان میں بھی موجود ہے, اور وہ بھی شیئر کرتا ہے اس اٹرنل کاسمک لا کو, وہ بھی شیئر کرتا ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے حیرت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں, محبت اور ان کے ساتھ, تو جہاں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کی اولاد کی بھی کرتا ہے, آپ کی 3 نسلوں کی کرتا ہے, آپ کو فتنہ و بلا سے بچائے رکھتا ہے. خدا کے وجود کے بارے میں نوجوانوں کو کیسے کہیں گے؟ Well, it's not that you can speak all the time. It depends on question. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے, آپ کو پتہ ہے, تعویل قرآن کے مالک سے. تو ان سے پوچھا گیا کیا ابن عباس صاحب کو اللہ نے اتنا علم کیسے دیا؟ فرمایا میں بار بار سوال کرتا تھا, میں بچپن سے ہی بار بار سوال کرتا تھا جب تک کہ مجھے تسلی نہ ہو جاتی جواب سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سوال سے علم ہے, مگر اگر سوال کا جواب دینے والا نہ موجود ہو تو صبر کرنا پڑتا ہے. غلبہ دین اسلام کی بحالی اور احیاء امت مسلمہ کو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کتنا دور یا نزدیک سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم تو غلبہ علم کا سمجھتے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کو علمی طور سے کوئی کہیں بھی مغلوب نہیں ہے, نہ سائنسز میں نہ آرٹس ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو صرف ایک بات کی فکر کرنا چاہیے کہ جعلی جو عالم ہیں یہ ذرا بیچ میں سے نکل جائیں. یہ ہماری جگہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا بہت سارے, ان کی ریپریزنٹیشن نے ہمارا سستا. دیکھو نا, اب وہاں ایک صوفیانہ مجلس ابھی پچھلے دنوں لاہور میں جمی تھی, تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمام مجالس کے تمام لوگ بھی جمع کر دیے جائیں تو بیچارے صوفیوں کے لیے باعث ذلت و شرم تھے. اس قسم کی اگر حرکتیں حکمران کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی علمی سطح اور شناخت بھی کمزور پڑ جاتی. بیمہ پالیسی اور انشورنس کے حوالے سے خاصے کوئسچنس ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, انڈیویجول کام نہیں ہے. تمام فسکل اور مالیاتی پالیسیز جو ہیں یہ کسی بھی اسلامی حکومت کا خاصہ ہوتے ہیں. ایز فار ایز انڈیویجول تقوی کا معاملہ ہے, اس میں آپ گریز بھی کر سکتے ہو اور اس کو فیور بھی کر سکتے ہو. مگر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سود کسی سوسائٹی میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نیچرل قانون کو آگے نہ رکھا جائے. جب اللہ قانون دے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل میں لانا آپ کا, امت کا, حکومت کا کام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سود کو تو اس نے اہمیت ہی نہیں دی, اس نے سیدھی سی بات کہی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اگر تم نے سود گھٹانا ہے تو صدقات بڑھا دو. آپ پیسے ہے ہی نہیں اگر صدقات کے سسٹم, تو کیا خیال ہے آپ کیا کریں گے؟ یہ حکومتی لیول کا کام ہے, افراد کا نہیں ہے. صاحب آپ کا جو صدقہ بینک کے حوالے سے آپ کا ایک آئیڈیا ہے, اس کے بارے میں 2-3 کوئسچنز ہیں, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے. میرا خیال یہ تھا کہ اگر آپ نے سود کو مکمل ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پہلی رینج کوئی 10 سال کی ہے کہ آپ ایک صدقات بینک قائم کریں جس میں لوگ اپنے صدقات داخل کریں. اس کی ہو سکتا ہے کہ 1 ارب شروع میں صدقات ہوں, تو جب اس کے آپ قرضہ جات ایشو کریں گے تو جو احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ لیٹ سے کہ آپ 1 ارب کے صدقات ایشو کرتے ہیں اور واپس کچھ بھی نہیں آتا. اگر واپس کچھ بھی نہیں آتا تو بھی صدقات بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں. مگر فرض کرو کہ اس میں سے 80% جو ہیں خرچ ہو جاتے ہیں اور 20% واپس آتے ہیں, تو 20% آپ کے اگلے سال کے 1 ارب 20 کروڑ ہو جائیں گے. اگر 10 سال تک آپ چلتے چلو اور اس طرح لوگوں کا اعتماد بحال ہو, پہلے آپ 10,000 کے قرضے دو, پھر آپ 10 کروڑ کے قرضے بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر لوگوں
لوگوں کو صرف شرکت منافع کی بیسس پہ قرضے ملنے شروع ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے لوگ خواہ سود کے چکر میں پھنسیں گے؟ تو بڑا آسان ہو جائے. تو 10 یا 15 سالوں میں حتمی طور پہ سود ختم ہو جائے گا اگر سرکاری سطح پہ اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے. مگر I don't think we are interested in that, neither our governments. یہ اس کا دیکھو اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ جھوٹ موٹ سے نہیں، منہ سے نہیں، مکر سے نہیں، فریب سے نہیں، بلکہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح داخل ہو جاؤ، پوری طرح داخل ہو جاؤ. اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو اسلام میں دوسرے مرکز خیال مکس نہیں. جیسے کمیونزم میں مذہبی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، جیسے سوشلزم اور سیکولرزم کے بارے میں سیکولرسٹ کہتا ہے کہ if you are a good atheist only then you can be a good secular. اسی طرح اسلام میں بھی کسی مکتب خیال کی آمیزش نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا سیونگ سرٹیفکیٹس کی آمدنی کس عمر میں آئے گی اس کے بارے میں؟ آپ کے کام ایک تو آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، دوسرے آپ حکومت کی مدد کر رہے ہوتے ہو، تیسرے کو اس کی ورچوئل ایکسپلائٹیشن نظر نہیں آتی. وی کانٹ کال اٹ دی سیم وے. اچھا پروفیسر، قادیانی حضرات کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ان سے معاملات کس طرح کیے جائیں کیونکہ اندرون ملک اور بیرون ملک وہ خاصا رسوخ حاصل کر چکے ہیں. Well, I think you should say hey hi. بس اس سے زیادہ نہیں. سلام شاید نہیں آپ بھیج سکتے، ان پہ سلام ہے ہی کوئی نہیں، آپ کیا کرو گے بھیج. تو باقی آئی تھنک ان کے ساتھ ورچولی ہمارا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر جیسے اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کی اتنی شدت سے محبت اور قدر کرتا ہے اور کہ اپنے بارے میں کوئی برا گول شاید میں نہیں مناتا، مگر اگر کسی اپنے دوست کے بارے میں اس کو چھوڑ دو گے تو پھر اس کو، جیسے جب لوگوں نے کہا کہ یہ تمام حج سنت ابراہیم ہے اور لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو صفا و مروہ پہ تو ابراہیم نہیں گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم صفا و مروہ نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ تو فوراً جواب آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ بھی میرا حکم ہے، صفا و مروہ میں بھی میرے شاعر ہیں، اور خبردار یہ جرات مت کرنا کہ تم ان کو، یہ میرے دوست کی ہر چیز میری ہے. تو اسی طرح جب سب سے بڑے دوست آئے، سب سے پیارے اور محبت کرنے والے دوست آئے، جب اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ہستی انسانی جو اس نے پیدا کی جس سے انس اور محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی، اگر کوئی شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رسالت پہ ہاتھ رکھے گا تو وہ خدا کے غضب کا ضرور شکار ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس لحاظ سے ہمیں بھی محتاط ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ کا جو برا منانے والا دشمن جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، اور اس کا دوست ہونا بھی خدا سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. ہاں آپ اپنے طرز عمل میں جیسے ہندو سے آپ کا ہائی ہو سکتا ہے، شکر کرو انگریزوں نے بہت سارے لفظ بیچ میں نکال دیے، سلام ٹل گیا. کیا حروف مقطعات کا علم وہی ہے جو اللہ نے ہر انسان کا پروٹوکول یا مقدر لوح محفوظ میں طے کر دیا ہے؟ اور ساتھ ہی اس کے ایک دوسرا ریلیٹڈ کویسچن پروفیسر یہ ہے کہ آپ ناموں کے حساب سے تسبیح دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ مجھے ناموں کا پتہ ہے نا بھائی، یہ اس لیے دیتا ہوں. میرے آپ کے تو اس طرح کے تھوڑا بہت جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، بخشا، اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ اب دیکھو نا، ایک آپ کو بات نہیں سمجھ لگی، میں نے سوچا، میں نے فکر کی جوانی میں نے کہا یار کیا مذاق ہے، اللہ میاں سے لڑا جھگڑا کیا کہ کیا مذاق ہے، الف لام میم الف لام میم پڑھتے چلو قیامت تک پڑھتے چلو. تو میں نے کہا یار وہ جو آپ کہتے ہو علم استعمال کرو، عقل استعمال کرو، غور و فکر کرو، تو میں یہاں خاک غور و فکر کروں؟ ابھی تک تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا کہیں سے ملا ان کا کیا مطلب ہے. تو پھر میں نے استدا کی، گڑ گڑایا، رویا، ابر رحمت کو چیلنج کیا کہ تھوڑی بہت ہو جائے بارش ادھر بھی. تو بہت منت سماجت کے بعد
परवरदिगार आलम ने कुछ बड़े गहरे तालीमी शऊर के जायजे से कुछ क्लू बख्शे और उस क्लू से होते होते एक बाकायदा इल्म की शाख मुरतब होगी, थी बड़ी इम्पोर्टेंट। पता लगा कि इस इल्म के सामने में वो इंसान बेहिजाब और उरियां सा हो जाता है। तो मसला ये है कि अब उस्ताद की लेवल पे, अब मैं अगर आपसे कहूँ दावा करने को कि चूँकि मेरे सिवा कोई और है नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन वाला, मानी अल्फाज की अरेंजमेंट्स उसकी वैल्यूज़ मैंने मुरतब करनी होती हैं, तो अगर तो कोई वक्त आए और मैं इसके बारे में को बड़ी किताब लिखूं या परखूं और जानूं, तो आप ये कह सकते हो कि हरूफ मुक़त्तिआत को जो अल्लाह ने शऊर बख्शा और जो उनके रसूल के करम से जो मुझे नसीब हुआ, उनकी वैल्यूज़ मैंने ड्राफ्ट की हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे बाद फिर गायब हो जाएंगे ऑब्वियस। वैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसे एक्सरसाइज करें, जैसे सैयदना बिलाल को तब कुरान में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। व्हाट अबाउट पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड और लेसर एजुकेटेड और उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कम हैं, उनका क्या बनेगा? मैंने आपसे कहा कि तर्जमा काफ़ी है। अगर आपको अच्छा तर्जमा कुरान का मिल जाए, और खुदा के लिए असल में पार्टीजन लोगों ने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, वहाबियों ने अलहदा कर दिया, बरेलवियों ने अलहदा कर दिया। ऑलवेज गो फॉर ए लिटरल ट्रांसलेशन, जो लफ्ज़ को लफ्ज़ में ढाले। आपको कोई एक्सप्लेनेटरी नहीं चाहिए होती। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक आदमी लिख रहा है, एक आयत का तर्जमा लिख रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नाम पे ज़िबा होने वाला जानवर है, तो लफ्ज़ी तर्जमा आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने कहा कि मेरे नाम के बगैर ज़िबा हुआ जानवर हलाल नहीं है। मगर जब ज़रा आप नीचे तर्जमा देखो तो मौसूफ ने डैशें डाल के लिखा हुआ होता है, ये बहुत बड़ा कुफ्र है, शिरक है, जो लोग पीरों के नाम पे डेटिंग है, यानी खुद ही एक मसला खड़ा करके एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उनको पूछो भाई यार तू कुरान को कुरान तक रहने दे, ये आदमी जो पढ़ के निकलेगा वो फर्दर स्टडी करेगा तो साइड के मसाइल तक पहुंच जाएगा। तो अभी तराजमे कुरान में या तफासिर में ये मसला हमें बड़ा दरपेश है कि कोई ऑनेस्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। हमारे पास जो अच्छी ट्रांसलेशन शाह रफ़ीउद्दीन अहमद की है, और पर्सनली मैं तो उसी को देखता हूँ। एक खातून ने प्रोफेसर पूछा है कि जिसको अल्लाह बेटी नहीं देता, क्या वो अपने आप को बदनसीब समझे? नहीं, मेरे ख्याल है अल्लाह ने पहले उसे किसी की बेटी बनाया था, ये काफ़ी था। अब अगर अल्लाह ने उसे बेटे बख्शे हैं तो उसको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि उस खातून में नरमी कम है, इसलिए बेटे दिए गए हैं। जब खूब बच्चों की तरफ से अजियत उठाएंगी तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। Can you please comment on present international scenario, keeping in view Muslims' position, particularly Pakistan? Is it going towards Ghazwa-e-Hind, and what would be the role of an honorary Pakistani? ये आखिरी सवाल है तो इसका जवाब दे देता। As you wish. मेरा ख्याल है एक सर उसमें एक क्वेश्चन है। आखिर कभी मजलूम पे तरस का लम्हा भी तो आता है। ठीक है। सिंस लॉन्ग हमें से बात यह है सब कि मेरे नज़दीक आगे पाकिस्तान की ख़ास तौर पर अज़मत मुसल्लत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वी आर गोइंग टू बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेशन इन स्पाइट ऑफ अ टोटल केओटिक लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। इसके बावजूद मुल्क जो है बड़े इस्तेहकाम को बढ़ेगा और इन तमाम जाहिलों, नक्कालों और हुक्मरानों से हमारी निजात होगी। हमें ना बहुत बड़े लीडर चाहिए, ना हमें हीरोज़ चाहिए, हमें सिंपल मिडिल क्लास के चंद ऑनेस्ट बंदे चाहिए जो मुल्की सोर्सेज को करीने से इस्तेमाल कर लें और लोगों के मफाद उन तक पहुंचा दें। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ आवर फोर्स के वी आर लुकिंग फॉर हीरोज़। हमारे मेरे ख्याल है जब से इंडियन फिल्में देखनी शुरू की हैं, हमें बस आदत पड़ गई है मिरेकुलस हैपनिंग्स की।
اس جاہلانہ امورز کا رخ بدلنا چاہیے اور ہمیں خیال آنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اتنے پس ایمانداری، اگر آپ تسلی سے صرف ایمانداری کو کرائٹیریا بنا لیں کسی بندے کے چناؤ کا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے انتخاب میں ہم چند ایک ایسے معقول لوگ لے آئیں گے جو نہ تو ان کے پاس تصور ہے نہ خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. all they have to do is کہ جی ملکی مفاد میں فیصلے کریں اور ذرائع کو اخلاص اور ایمان سے استعمال کریں. اس وقت تو بڑے کیا چھوٹے کیا قریباً تمام لوگ ہی لگتا ہے کہ ایک چوروں کا ٹولہ آیا ایک گیا اور سبوں کے سب صوفیان تقدس مآب کی طرح. سر آپ کی اجازت سے دس از دا لاسٹ کوسچن. انگلینڈ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا اظہار نہیں کرتے، آپ بھی درود شریف نہیں دیتے ہیں اپنی تسبیحات میں. اللہ سے دوستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھنے چاہیے کیا ان کا یہی تاثرات ہیں کہ کیا میرا خیال یہ ہے کہ دیکھو باہر کا خدا کے ساتھ تو میں تھوڑا سا فری ہو سکتا ہوں، الٹی سیدھی بات کر سکتا ہوں، اپنا دعویٰ سامنے رکھ سکتا ہوں، کسی اللہ کے دعوے کو چیلنج بھی کر، میرا اس کا ایک ڈیل ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اگر وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے تو وہ میری کئی گستاخیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. مگر باخدا دیوانہ باز شعبہ محمد ہوشیار کہ یہی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، زیر و زبر کی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ وہ شخص مبارکہ. ابھی میں نے کیا آپ سے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا کہ یہ ادب گاہ محبت ہے، اور یہاں آ کے انسان اپنے شرف کو مجروح کرتا ہے اگر وہ انسانیت کی عظیم قدر کی حفاظت اور محبت نہیں کر سکتا. تو یہ یوں سمجھیے کہ خیال ترک محبت تو بار بار آیا، خیال ترک محبت تو بار بار آیا، مجال ترک محبت نہ ایک بار ہوئی. تو ہمارا حال یہ ہے کہ یہ جرأت کلام جو ہے نا ہمیں ایک بار بھی نہیں ہے کہ پروفٹ کے ذکر کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دل لرزتا ہے اس احترام اور ادب سے، بالکل اسی طرح جیسے غالب نے کہا ہے کہ ہجوم شوق سے دل مثل موج لرزے ہے. ہجوم شوق سے دل مثل موج لرزے ہے کہ صحبہ نازکو کہ شیشہ نازکو صحبائے آبگینہ گداز. محبت رسول سے دل اس طرح دھڑکتے ہیں کہ جیسے کسی نازک سے شیشہ میں ایک تیز اور آبدار شراب لرزتی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے بھائی. وہ جس نے سوال کیا ہے غالباً خود شاید اس ادب سے محروم نہ ہو، اور ہمارے ہاں تو بالکل صاف سی بات ہے. باقی رہا تسبیحات اور وظائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، نصف صدی سے یہ توفیق بخشی ہے کہ میری سب سے بڑی تسبیحات درود کی ہوتی ہیں، مگر وہ کھلی ڈلی ہوتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں. جب میں تسبیحات کی گنتیوں سے آزاد ہوتا ہوں تو پھر محبت کی یادیں آزاد کر دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے اقبال کے، میں نعت میں صرف اقبال کا قائل ہوں. اور جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ شعر سنایا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور نگاہ کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ پروفیسر صاحب.